تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 76۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے ہمیں پکارا پیش ازیں تو ہم نے قبول فرمایا ان کی دعا کو اور بچایا انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت مصیبت سے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ الکرب الغم الشدید، سخت غم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو کفر و شرک سے باز آنے اور گناہوں سے کنارہ کش ہونے کی دعوت دی، اور اتنا طویل عرصہ ان کے مظالم اور اذیت رسانیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق آپ کی مغرور اور ستم شیار قوم کو غرق کر دیا اور آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ تفصیلات سے آپ پہلے آگاہ ہو چکے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 77۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے ان کی حمایت کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ بڑے ناہنجار لوگ تھے، پس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 78۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے کا، جب رات کے وقت چھوٹ گئیں اس میں ایک قوم کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 78 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ دونوں باپ بیٹا جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود اپنے علاقے کے حکمران بھی تھے اور حکمت و دانش میں بھی بے مثل تھے۔ آج بھی ان کے نام حکیمانہ فہم و فراست کے لیے بطور ضرب المثل ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان کے دوسرے محامد و کمالات بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ ذکر کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرزند ارجمند کو فہم و فراست کی نعمت زیادہ بخشی گئی تھی، اور یہ بھی حقیقت میں حضرت داؤد کی عزت افزائی تھی، کیونکہ اولاد کی برتری سے جو خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے وہ اپنے کمالات کی خوشی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 78 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جب رات کے وقت چھوٹ گئیں اس میں ایک قوم کی بکریاں۔ واقعے کی تفصیل جو کتب تفسیر میں مذکور ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کھیت میں گھس گئیں اور اسے اجاڑ کر رکھ دیا۔ کھیت والا داد رسی کے لیے حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بکریوں کے مالک کو بھی بلایا گیا۔ دونوں کے بیان سن کر آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو سکے، کیونکہ کھیت کا جو نقصان ہوا تھا بکریوں کی قیمت اندازاً اس کے لگ بھگ تھی۔ حضرت سلیمان نے جو بھی کمسن تھے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ اس سے بھی فیصلے کی ایک بہتر صورت ہو سکتی ہے کہ بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں، وہ ان کا دودھ پیے اور دوسرے فوائد حاصل کرے، اور بکریوں والے کو حکم دیا جائے کہ وہ اس اجڑے ہوئے کھیت کی نگرانی اور حفاظت کرے۔ جب کھیت اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے اور بکریوں کا مالک اپنی بکریاں لے لے۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت داؤد کی خوشی کی انتہا نہ رہی، چنانچہ اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ ترجمہ۔ سو ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو، اور ان سب کو ہم نے بخشا تھا حکم اور علم، اور ہم نے فرما بردار بنا دیا داؤد کا پہاڑوں اور پرندوں کو، وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح کہا کرتے، اور یہ شان ہم دینے والے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اب ان اعزازات اور کرامات کا بیان شروع ہو رہا ہے جن سے ہر ایک کو الگ الگ مشرف فرمایا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا
کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کا مطیع بنا دیا۔ جب آپ حمد و تسبیح میں مشغول ہوتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرنے لگتے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ مع کا متعلق سخرنا بھی ہو سکتا ہے اور یسبحنا بھی، لفظاً پہلا احتمال قوی ہے اور مانن دوسرا راجح ہے۔ چنانچہ میں نے ترجمے میں معنوی پہلو کو ترجیح دی ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ پہاڑوں اور پرندوں کی یہ تسبیح کس قسم کی تھی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جب آپ تسبیح کہا کرتے تو پہاڑ گونج اٹھتے، اور یہی گونج ان کی تسبیح تھی۔ لیکن علامہ آلوسی اور دیگر علماء محققین نے تشریح کی ہے کہ پہاڑ زبان قال سے تسبیح کیا کرتے ہیں، جس طرح فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کنکریوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور سب لوگوں نے سنا تھا۔ اس تسبیح سے گونج مراد لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل لغو بات ہے، کیونکہ پھر اس میں حضرت داؤد کی کیا خصوصیت ہوئی؟ کوئی شخص بھی اگر پہاڑ میں بلند آواز سے بولے گا تو اس سے گونج پیدا ہوگی، خواہ وہ آواز دینے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور یہ شان ہم دینے والے تھے۔ اس ارشاد سے معترضین کا منہ بند کر دیا کہ تم اس کو تسلیم کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو، یہ کام تو ہم نے کیا، اپنے نبی کو یہ شان ہم نے بخشی، کیا تمہیں ہماری قدرت پر یقین نہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 80۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے سکھا دیا انہیں زرہ بنانے کا ہنر تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ زرہ بچائے تمہیں تمہاری زد سے، تو کیا تم اس احسان کا شکریہ ادا کرنے والے ہو؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ دوسرا کمال جو حضرت داؤد کو مرحمت ہوا وہ زرہ سازی کا فن تھا۔ چھوٹے چھوٹے لوہے کے حلقوں سے بن کر زرہ تیار کرنا آپ کی اختراع ہے۔ اس طرح کی بنی ہوئی زرہ مضبوط اور وزن میں ہلکی ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 81۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا کو فرما بردار بنا دیا، چلتی تھی وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ اب ان انعامات کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام پر کیے گئے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ہوا کو آپ کا تابع فرمان کر دیا گیا، آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھاتی اور جدھر آپ کی مرضی ہوتی ادھر کو لے اڑتی۔ اس کی سرعت رفتار کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتی۔ آپ کے وزراء اور امراء بھی آپ کے ہمراہ ہوتے۔ اپنے شاہی فرائض انجام دینے کے بعد اگر آپ چاہتے تو ہوا آپ کو لے کر عصر کے قریب آپ کے پائے تخت میں پہنچا دیتی۔ قرآن کریم کی آیات کو اگر خارجی وساوس کے بغیر پڑھا جائے تو ان کا یہی مفہوم سمجھ آتا ہے۔ ایک صاحب نے جوش انسائیکلوپیڈیا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ کا ایک زبردست بحری بیڑا تھا جس کے ذریعے شرق و غرب میں آپ کی تجارت کا جال بچھا ہوا تھا اور اس سے بڑا نفع حاصل ہوتا تھا۔ آپ اپنے محلات اور اپنے پائے تخت کی آرائش پر دل کھول کر روپیہ صرف کرتے تھے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اسی بحری بیڑے کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کریم آیات کے صرف سادہ ترجمے پر نظر ڈالیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ کیا ان آیات میں اشارتاً یا کنایتاً ہی بحری بیڑے کا تذکرہ آیا ہے۔ جب نہیں تو پھر ایسی تحریفات کو تفسیر کہنے سے شرم آنی چاہیے۔ عصر حاضر میں جب ہماری فضا میں ہر وقت ان گنت طیارے اور ہوائی بیڑے مصروف پرواز ہیں اور انہیں دیکھ کر ایک عام آدمی کو بھی کسی قسم کی حیرت نہیں ہوتی، آج حضرت سلیمان کے اس ہوائی بیڑے کا انکار کرنا انتہائی نامعقولیت ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 82۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے مسخر کر دیے شیطانوں میں سے جو سمندروں میں غوطہ زنی کرتے ان کے لیے اور کیا کرتے طرح طرح کے اور کام، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ دوسری مہربانی یہ فرمائی کہ سرکش جنوں کو آپ کا فرما بردار بنا دیا جو سمندر میں غوطے لگا کر اس کی تہ سے قیمتی موتی نکال کر لاتے، اور اس کے علاوہ
دیگر جسمانی مشقت کے کام آپ ان سے لیتے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ سبا آیت 12-13 کے حواشی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو ایوب کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف اور تو ارحم الراحمین ہے، میرے حال زار پر بھی رحم فرما۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے کئی انداز ہیں، کبھی وہ انعامات و احسانات کا می برسا کر آزماتا ہے اور کبھی آلام و مصائب میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے۔ پہلے حضرت داؤد و سلیمان کا ذکر فرمایا جنہیں عزت و شاہی جاہ و جلال سے نوازا، پہاڑ اور پرندے، ہوا اور شیاطین کو ان کا حلقہ بغوش بنایا، اس کے باوجود وہ شکر و ذکر سے کبھی غافل نہ رہے۔ اب اپنے ایک اور بندے کا ذکر ہو رہا ہے جس پر تکالیف و شدائد کی انتہا ہو گئی لیکن اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹا، ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا میں سرگرم رہے تاکہ ہر انسان اپنے حالات کے مطابق انبیاء کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کر سکے۔ حضرت ایوب کے نسب، قوم اور زمانے کے متعلق بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، اگرچہ وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن بعض قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا زمانہ 9ویں صدی قبل مسیح یا اس سے پہلے کا ہے۔ آپ حضرت اسحاق کے دوسرے بیٹے عیسو کی نسل سے تھے۔ آپ بڑے دولت مند تھے۔ زرعی زمین کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آپ کے پاس کھیتی باڑی کے لیے بیلوں کی 500 جوڑیاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں، 7 بچے اور 7 بچیاں تھیں۔ زوجہ محترمہ کا نام رحمت بتایا گیا ہے جو حضرت یوسف کے فرزند افراہیم کی لخت جگر تھیں، بڑی حسین و جمیل اور صحت مند تھیں۔ ان گوناگوں انعامات کے باوجود آپ اپنے خالق کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں ہر طرح سرگرم رہا کرتے۔ مشیت الہی نے جب آزمانا چاہا، کھیتیاں جل کر راکھ ہو گئیں، مال مویشی میں ایسی وبا پھوٹی کہ ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آپ کے سارے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے ہاں مدعو تھے، مکان گرا اور سب لقمہ اجل بن گئے۔ آپ کے جسم میں آبلے نمودار ہوتے گئے، خارش کی وجہ سے انہیں کھجلایا تو انہوں نے ناسوروں کی شکل اختیار کر لی۔ ان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگنے لگے، جسم سے پیپ بہنے لگی، سب نیاز مند اپنا سلسلہ نیاز و عقیدت توڑ کر الگ ہو گئے۔ سب دوستوں نے نفرت سے آنکھیں پھیر لیں، شہر والوں نے بستی سے نکال دیا کہ اس سے لوگوں میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے۔ آزمائش کی ان ہوش ربا گھڑیوں میں نہ زبان پر حرف شکایت آیا اور نہ دل میں کبھی اپنے مالک کا شکوہ کیا۔ کافی عرصہ اس حالت میں گزر گیا، بعض نے 7 سال اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں۔ زبان پھر بھی اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا میں مصروف رہی۔ آخر یہ التجا زبان پر آ ہی گئی، انی مسنی الضر، الہی مجھے مصیبتوں اور بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ عرض نہیں کی کہ میری تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے اور مجھے ان مصیبتوں سے رہائی بخش، صرف اتنا ہی عرض کیا، انت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ گویا یہ کہہ کر سب کچھ ہی کہہ دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 84۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ ترجمہ، تو ہم نے قبول فرما لی اس کی فریاد اور ہم نے دور فرما دی جو تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی، اور ہم نے عطا کیے اسے اس کے گھر والے نیز اتنے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ رحمت الہی جوش میں آئی، چشم زدن میں ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، حسن و شباب پھر لوٹ آیا، اجڑا ہوا گھر آباد ہو گیا، مال و دولت کی وہی فراوانی ہو گئی، بلکہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہر چیز میں برکت و رونق آ گئی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پہلے بچیوں کو بھی زندہ کر دیا گیا۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں اور اس کی رضا کے طلبگاروں کے لیے بڑی روشن اور واضح نصیحت ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر آزمائش کی کسی ایسی وادی میں سے ان کا بھی گزر ہو جہاں قدم قدم پر مصیبتوں کے اژدہا منہ کھولے بیٹھے ہوں، جہاں بربادیوں اور ویرانیوں کے روح فرسا سناٹے ہوں، تو وہ اپنے رب کریم کا شکوہ نہ شروع کر دیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ سیرت ایوب کو سامنے رکھیں اور صبر و استقامت کا دامن تھامے ہوئے قدم آگے بڑھاتے جائیں۔ فاستجبنا لہ فکشفنا کی نوید انہیں بھی سنائی جائے گی۔ اسی واقعے کو اگر آپ بائبل میں پڑھیں گے تو ذکریٰ للعابدین کی کوئی ادنا سی جھلک بھی آپ کو
نظر نہیں آئے گی۔ وہاں آپ کو ایوب نامی ایک ایسے آدمی سے واسطہ پڑے گا جو اپنی پیدائش کے دن پر لعنت بھیج رہا ہے۔ چنانچہ صحیفہ ایوب باب 3 میں ہے، اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس دن میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیر ہو جائے، وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے، اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں۔ آیات 1 تا 9۔ پھر وہ اپنی پیدائش پر نفرین بھیجتا ہے، چنانچہ اسی باب میں ہے، میں رحم میں ہی کیوں نہ مر گیا، میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ وہ اپنے خدا سے صرف شکوہ کرتا ہوا نہیں، الجھتا ہوا اور جھگڑتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ اے بنی آدم کے ناظر، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے؟ یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہو جاؤں تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا، اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کرتا؟ آگے باب نمبر 10 میں وہی ایوب ہمیں اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے، میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا، میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہراؤ، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے تو میرے خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے اور اپنا قہر مجھ پر بڑھاتا ہے؟ پس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دے دیتا اور کوئی آنکھ مجھے نہ دیکھ پاتی، میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں۔ اب آپ خود انصاف فرمائیے کہ ایسے شخص کو جو سراپا احتجاج ہے، جو اپنے رب پر ظالم ہونے کا الزام لگاتا ہے، جو مصائب سے اکتا کر اپنی پیدائش پر لعنتوں کی بوچھاڑ کرتا ہے، کیا اس کی زندگی یا اس کی سیرت میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہو؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 85۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو، یہ سب صابروں کے گروہ سے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 86۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ترجمہ، اور یاد کرو ذوالنون کو جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر، اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس واقعے کو سورہ یونس میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اہل نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان کی ہٹ دھرمی بڑھتی ہی گئی۔ عرصہ دراز تک جب تبلیغ اور ارشاد کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ ان سے مایوس ہو گئے، اس لیے کہ یہ خدا بند عالم کو نہیں مانتے اور اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آپ کا دل غصے سے بھر گیا، آپ اذن الہی کے بغیر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ راستے میں دریا تھا، کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی۔ ملاحوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ کشتی میں ضرور کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک سے بھاگ آیا ہے اور اسی کی نحوست کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اعتراف کیا کہ وہ میں ہوں، چنانچہ آپ کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں، جب کشتی ڈولنے لگی تو باقی سواریوں کے بچانے کے لیے ایک آدمی کو دریا میں پھینکنا ناگزیر معلوم ہوا۔ 3 بار قرعہ اندازی کی گئی، ہر بار آپ ہی کا نام نکلا۔ آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی، حکم الہی سے وہاں ایک بڑی مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے فوراً آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مچھلی یہ تمہاری خوراک نہیں بلکہ ہم نے تیرے شکم کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ کو مچھلی نے نگل لیا تو اس وقت آپ نے اپنے مولا کریم کو ان پیارے الفاظ سے پکارا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کی وحدانیت اور سبوحیت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی التجا کو قبول فرمایا، مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ یہ دعائیہ کلمات بارگاہ الہی میں اتنے مقبول ہوئے کہ فرمایا کہ ہم اہل ایمان کو غم و اندوہ کے اندھیروں سے یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ امام احمد، ترمذی اور دیگر محدثین سے منقول ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ذوالنون کی وہ دعا جو مچھلی کے شکم میں انہوں نے کی تھی، جو مسلمان جس مشکل میں ان الفاظ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حاکم نے ایک اور ارشاد نبوی اس طرح نقل کیا ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم اور مصیبت لاحق ہو اور تم اس سے بارگاہ الہی میں التجا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان فرما دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے یہی دعا ارشاد فرمائی۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہما سے قضائے حاجات کے لیے نفل پڑھنا بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کے فائدے کے لیے ان کی ترتیب بھی لکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں، مجھ کو میرے والد مرشد نے اجازت فرمائی ہے کہ انسان حاجات مشکلہ کے برانے کے واسطے 4 رکعتیں پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین کو 100 بار پڑھے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 بار پڑھے۔ تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 100 بار پڑھے۔ چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 بار، پھر سلام پھیر کر 100 بار یہ کہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں آیتیں اسم اعظم ہیں کہ ان کے وسیلے سے جو سوال کیا جائے اور جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر چل دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنی قوم سے ناراض ہوئے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے اور اتباع حق سے کیوں دور بھاگتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے بقیہ حصے کی تفسیر کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکتا جیسے بعض مترجمین نے لکھا ہے، بلکہ اس کا معنی ہے ہم اس معاملے میں اس پر سختی نہیں کریں گے۔ یہ قدرن سے ماخوذ ہے جس کا معنی حکم کرنا ہے، نہ کہ قدرت سے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور نجات بخش دی انہیں غم و اندوہ سے، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89 وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ حضرت زکریا اور ان کی دعا کا تذکرہ سورہ مریم میں ابھی ابھی گزرا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن سورہ مریم آیات 16 تا 34۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ترجمہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اسے یحییٰ جیسا فرزند عطا فرمایا، اور ہم نے تندرست کر دیا ان کی خاطر ان کی اہلیہ کو، بے شک وہ بہت سبک رو تھے نیکیاں کرنے میں، اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے، اور وہ ہمارے سامنے بڑا عجز و نیاز کیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 91 واللاتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ ترجمہ، اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو، پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے، اور ہم نے بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی سارے جہان والوں کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ ہوئی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 92 ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ ترجمہ، اے انبیاء کو ماننے والو، یہی توحید تمہارا دین ہے جو ایک دین ہے،
اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس میری بندگی کیا کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 92 کی تفسیر۔ اس سے پہلے متعدد انبیاء کا ذکر ہوا جو مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ سب نے الگ الگ عقائد کی تبلیغ کی اور جدا جدا نظریات پر اپنی امت کو اکٹھا کیا۔ اس آیت سے اس وہم کا ازالہ کر دیا اور بتایا کہ تمام انبیاء کرام نے ایک ہی عقیدے کی تبلیغ کی اور ایک دین کے پرچم کے نیچے ہی سب کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی، اور وہ عقیدہ توحید ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرور انبیاء علیہ اطیب التحیۃ والثناء سب نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ بنیادی عقائد میں کسی قسم کا بھی ان میں اختلاف نہ تھا۔ یہاں امتن کا معنی دین ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 93۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ ترجمہ: مگر لوگوں نے پارا پارا کر ڈالا اپنے دین کو آپس میں، آخر کار سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 93 کی تفسیر۔ لیکن ہر قوم نے اپنے رسولوں کی ہدایت سے سرتابی کی اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد آدم بے شمار گروہوں میں بٹ گئی اور انسانی وحدت پارا پارا ہو کر رہ گئی۔ عقائد اور نظریات کے ان من گھڑت اختلافات نے اتنی شدت اختیار کی کہ بارہا خون انسانی کے دریا بہائے گئے، آباد بستیوں کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا گیا۔ آج تو تم جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہو اور کسی مخلص اور خیر اندیش رہنما کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے جب تم ہمارے روبرو حاضر کیے جاؤ گے اور ہر چیز کی حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔